بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ کا الیکشن ابھی تک لٹکا ہوا ہے اور اس طریقے سے خیبر پختونخوا کی نمائندگی ایوان بالا میں آدھی ہے، اور اگر ہم یہ کہیں بالفاظ دیگر کہ ایوان بالا ابھی نامکمل ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس تمام عرصے میں کسی بھی سیاسی جماعت نے اس اہم آئینی نقطے کی طرف توجہ نہیں دلائی۔ ایوان بالا تک میں یہ بات نہیں اٹھائی گئی کہ سینٹ کے الیکشن کیوں اور مزید تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں، اور ایوان بالا اب تک نامکمل کیوں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک ایوان نامکمل ہے، لیکن اس ایوان کو ہی یہ فکر نہیں کہ اس پہ بات کرے۔ کم از کم یہ بات تو بنتی ہے، اس کی وجوہات پی ٹی آئی والے بیان کریں، جو بھی پارٹی ہے بیان کرے کہ وجہ کیا ہے، کہ اس پہ بات تو ہونی چاہیے۔ اسے لگتا ہے کہ ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی ایوان کے وقار کا احساس شاید اتنا نہیں رکھتے، اور جس کی وجہ سے ایوانوں کا جو وقار ہے یا اعتماد ہے وہ جو پہلے سے کمزور تھا مزید کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ ناظرین، سینٹ کے الیکشن میں اب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پھنس چکی ہے۔ اس کی دو تین چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اپنے جو ایم پی ایز ہیں کافی اختلافات پائے جا رہے ہیں، اور جب سے شکیل خان کا انسیڈنٹ ہوا ہے اور جس طریقے سے ایک مخالف گروپ وجود میں آ چکا ہے، اگرچہ وہ اپنی حکومت کو ابھی تک کوئی ٹف ٹائم نہیں دے رہا، لیکن اندر خانے تو معاملات سب کو پتہ ہے کہ کیا ہیں۔ ان حالات میں سینٹ کے الیکشن فوری طور پر کروانا شاید علی امین گنڈاپور صاحب کے لیے اتنا آسان کام نہیں ہے۔ جو دوسری بڑی پریشانی پی ٹی آئی کو لاحق ہے وہ مبینہ طور پر جو ہمیں بتایا گیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ ان کے دو امیدوار مراد سعید اور اعظم سواتی کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہیں۔ یہ پیغام مقتدر حلقوں کی طرف سے پہنچایا جا چکا ہے کہ ان دو امیدواروں کو تبدیل کیا جائے، بصورت دیگر اس کی مخالفت بھی ہوگی، مزاحمت کا بھی خدشہ ہے اور امکان ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف بھی ڈٹی ہوئی ہے اور اپنے ان دونوں امیدواروں کو دستبردار کرنے سے یا کرانے سے ابھی تک انکاری ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب کو، عمران خان صاحب کو اس حوالے سے کون پیغام پہنچائے گا اور کون اس معاملے پہ قائل کرے گا، اور آیا یہ اس مرحلے پہ ممکن ہے کہ نہیں ہے۔ ان حالات میں علی امین گنڈاپور صاحب کی یہ کوشش دکھائی دے رہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو بکنے کا کلچر ہے سینٹ کے الیکشن میں، جو کروڑوں کا لین دین ہوتا ہے، اس کو روکنے کے لیے، اس کا راستہ بند کرنے کے لیے بلا مقابلہ الیکشن کروائے جائیں، اور اس کے لیے غالباً 3 تک کی نشستوں کی پیشکش کی جا چکی ہے۔ پہلے مرحلے پہ ہم نے یہ سنا تھا کہ ایک نون لیگ کو، ایک جے یو آئی کو اور ایک پیپلز پارٹی کو، لیکن اب ہمارے حضرت رائے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ صوبائی حکومت کی طرف سے جے یو آئی کو 2 نشستوں کی پیشکش کی گئی ہے۔ ابھی تک جے یو آئی نے پیشکش قبول نہیں کی، وہ اس پہ ابھی تک سوچ رہی ہے۔ اب اس کے بعد پیپلز پارٹی کو یا نون لیگ کو یا این پی کو پی ٹی آئی کس طرح سنبھالتی ہے، یہ اس کا مسئلہ ہے، لیکن فی الوقت جے یو آئی کو 2 نشستوں کی پیشکش کی جا چکی ہے، اور ظاہر ہے ایک سیٹ شاید پھر پیپلز پارٹی کے حصے میں آئے اور نون لیگ والوں کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے، اور اے این پی والوں کو بھی شاید کوئی لفٹ نہ کروائی جائے۔ ظاہر ان کے ممبران ہی بہت کم رہ گئے ہیں، ابھی 2 ان کے ممبران ہیں۔ مولانا صاحب کے حوالے سے پی ٹی آئی کی صفوں میں ایک یہ تاثر پایا جا رہا ہے یا ایک خواہش پائی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے ان کو 2 نشستیں دے کے خوش کیا جائے، اور یہ ایک تحفہ ان کو دے کے ان کو وفاقی حکومت کے خلاف اتحاد کا حصہ بنایا جائے۔ یہ حکمت عملی دکھائی دے رہی ہے صوبائی حکومت کی اور پاکستان تحریک انصاف کی، لیکن ابھی تک جو جمعیت علماء اسلام والے ہیں، جے یو آئی کی قیادت ہے، وہ اتنی آسانی سے پیشکش کو قبول کرنے کے لیے تیار دکھائی نہیں دے رہی، اور اس معاملے میں ان کے ہاں مشاورت جاری ہے، اور وہ ابھی دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ ان کی کوشش یہ ہے، شاید یہ ایک اعصابی جنگ ہے صوبائی حکومت کو تھکانے کی، کیونکہ مرکز میں اگر یہ اتحاد کی طرف جا بھی رہے ہیں تو خیبر پختونخوا میں تو جے یو آئی کو سب سے زیادہ غصہ ہے
کیونکہ اس کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ نقصان اسے پہنچایا گیا ہے اور اس کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. اور پھر علی امین گنڈاپور کے ساتھ تو مولانا فضل الرحمان اور ان کی پارٹی کا چلنا بہت ہی مشکل دکھائی دیتا ہے. لیکن بہرحال وزیر اعلیٰ کی طرف سے جو پیشکش کی گئی ہے وہ اچھی خاصی معقول ہے موجودہ حالات میں. اب دیکھتے یہ ہیں کہ وزیر اعلیٰ اس پیشکش کے حوالے سے مزید کیا پیش رفت کی طرف جاتے ہیں اور اپنے 2 امیدواروں کو بچانے میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں. لیکن جو مقتدر حلقے ہیں ان کا میسج بڑا واضح ہے اور پی ٹی آئی کے ہاں بھی ایک سوچ یہ پائی جاتی ہے کہ اگر حالات بہتر ہونے کے چانسز کوئی بنتے ہیں تو بعض لوگوں کی قربانی دینے میں کوئی حرج نہیں. لیکن اس معاملے میں بانی پی ٹی آئی سے بات کرنے کا حوصلہ اس وقت کسی میں نہیں. اور وہی بات ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے، یہ بات کون پہنچائے گا، کون وہاں سے جواب لے کے آئے گا. یہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہے جو علی امین گنڈاپور صاحب کو، بیرسٹر محمد یوسف صاحب کو درپیش ہے. دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس مرحلے سے کیسے نبردار آزما ہوتے ہیں. پہلے مرحلے میں تو یہ بات ہو گئی ہے کہ جے یو آئی کو 2 نشستوں کی پیشکش کی گئی ہے جو اس نے ابھی تک قبول نہیں کی، لیکن مذاکرات ابھی جاری ہیں اور اگلے چند دنوں میں صورتحال واضح ہو جائے گی. انتظار صرف اس بات کا ہے کہ جو مخصوص نشستوں کے معاملے پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کوئی آ جائے واضح، جو اپیل پہ گئے ہیں الیکشن کمیشن والے، اور نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے تو پھر اس حوالے سے اہم اعلان ہوں گے. البتہ اپنے ممبران کو خوش رکھنے کے لیے پارلیمانی کمیٹیاں بنائی جا رہی ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹیاں آج 8-9 بنا دی گئی ہیں. اپنے 8-9 ایم پی ایس کو وہاں پہ ایڈجسٹ کر لیا گیا ہے. آہستہ آہستہ کوشش کی جا رہی کہ ایم پی ایس کو ایڈجسٹ کیا جائے تاکہ سینٹ کے الیکشن میں ان کو قابو میں رکھا جا سکے. کس حد تک کامیاب ہوتی ہے کوشش یہ دیکھتے ہیں اگلے چند دنوں تک. خدا حافظ.